میں موت کی تعریف میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی کہے کہ ایک جملے میں پڑھ کے موت کسے کہتے ہیں, ایک جملہ, صرف ایک جملے میں بتا کے موت کسے کہتے ہیں, تو جب علی شنید سے دید میں بدل جائے تو اسے موت کہتے ہیں. مالک حسین عزت عطا فرمائے, مولا حسین عزت عطا. جب علی شنید سے دید میں بدل جائے اس لمحے کو موت کہتے ہیں. جسے سنتے تھے درود سارے حضرات مل کے بلند آواز صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ سے بسم اللہ سے بسم اللہ سے بسم اللہ سے. جسے سنتے ہو اسے دیکھنا شروع کر دو, اس لمحے کو موت کہتے. میرے اہل سنت بھائی تشریف فرما ہیں. یقیناً یہ سوئم کی مجلس ہے, کل کی مجلس ہے, مجلس ترحیم ہم اسے کہتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شیعہ احباب صرف مجلسوں کا ثواب اپنے مرنے والے کو ایصال کرتے ہیں. ہمارے ہاں قرآن خوانی بھی ہوتی ہے, تسبیحات بھی پڑھی جاتی ہیں, لیکن ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں وارثان قرآن کا تذکرہ بھی کیا جائے. اور یہ جو ہم مجلس منعقد کی ہے, یہ جو مجلس ہو رہی ہے, اس مجلس کا انعقاد بانیان کی مرضی سے نہیں ہوا, بلکہ یہ ہمیں اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. اب کچھ احباب پریشان ہوں گے کہ مجلس آپ کروا رہے, قانون اللہ کا کہاں لکھا ہے, کس آیت میں لکھا ہے کہ مرنے والے کو مجلس کا ثواب پہنچ جاتا ہے؟ تو میں بھی آپ کے سامنے ملتان میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ مجلس کا ثواب مرنے والے کو کیسے پہنچتا ہے. وہ خدا اعلی کل شین قدیر تھا, ہے اور ہمیشہ رہے گا, اس میں دوسری رائے کوئی نہیں ہے. وہ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے, جو سب کچھ کر سکتا ہے. جب اس نے قرآن ہم تک بھیجنا تھا, اس نے قرآن سیدھا ہم تک نہیں بھیجا. جبکہ وہ سب کچھ کر سکتا تھا, وہ چاہتا ہمارے دلوں پہ قرآن اتار دیتا, ہمیں احکامات کا پتہ چل جاتا, ہمیں تعلیمات کا پتہ چل جاتا, وہ بھیج سکتا تھا. اس نے سیدھا نہیں بھیجا. اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس نے قرآن کو لوح محفوظ پہ رکھا. لوح محفوظ سے ایک فرشتے نے اٹھایا, وہ قلب پیغمبر پہ لے کے آیا, قلب پیغمبر سے زبان پیغمبر پہ آیا, پھر ہم جیسے گناہگار بندوں تک پہنچا. جو سب کچھ کر سکتا تھا اس نے قرآن سیدھا نہیں بھیجا. اس نے جس لوح پہ رکھا وہ لوح بھی معصوم, جس فرشتے نے اٹھایا وہ فرشتہ بھی معصوم, جس دل پہ اترا وہ دل بھی معصوم, جس زبان پہ جاری ہوا وہ زبان بھی معصوم. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اس خدا نے اتنے معصوم وسیلوں سے قرآن کو گزار کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اگر اسی قرآن کو کل اپنے مرنے والے کو واپس بھیجنا ہو, سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا, کسی معصوم وسیلے کے ذریعے سے بھیجنا. جب میں سب کچھ کر سکتا ہوں, میں بغیر وسیلے کے قرآن نہیں دے رہا. بسم اللہ سے. اس لیے ہم قرآن خوانی, ابھی مجلس کے بعد دعا ہوگی, دعا میں قبلہ مولانا صاحب دعا فرمائیں گے کہ یہ جو قرآن پڑھا گیا ان وارثان قرآن کے صدقے سے ہمارے مرنے والے تک اس کا ثواب پہنچا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ مذہب شیعہ کا ایک نوکر ہونے کی حیثیت سے دنیا کو پیغام دے رہا ہوں, ہمارے ہاں موت مرنے کا نام نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ کس مکتبہ فکر میں موت کا کیا تصور ہے, میں اپنے مکتب کا نظریہ پیش کر رہا ہوں. ہمارے ہاں موت مرنے کا نام نہیں, ہمارے ہاں موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے, ہمارے ہاں موت زندگی کو کہتے ہیں. بلکہ میں حشمت قبلہ سے داد لینا چاہوں گا کہ ہم تو جیتے ہی مرنے کے لیے ہیں. ہم تو جی اس لیے رہے ہیں کہ کم مر جائیں. اب یہ قبلہ تشریف فرمائیں, یہ تصور یہ مکتب کا بنایا ہوا قانون ہمارا نہیں. ہمارے امام سرکار صادق العطرت جس شہنشاہ کی فقہ پہ ہم عمل کرتے ہیں, سرکار صادق سے جابر بن حیان جیسے شخص نے پوچھا, اس نے کہا مولا موت کیا ہے؟ امام مسکرا پڑے. جابر نے پھر کہا مولا میں پوچھ رہا ہوں موت کیا ہے؟ امام نے فرمایا اگر تم موت کا معنی ہم سے سنے گا تو شاید تو گھبرا جائے. اس کا نہیں مالک میں آپ ہی سے سننا چاہتا ہوں کہ موت کیا ہے. شیعہ سنی تمام احباب کو فکر, امام کی زبان سے موت پڑھنے لگا. اس کا مولا موت کیا ہے؟ امام مسکرا کے فرماتے ہیں جسے تم زندگی سمجھتے ہو اسے ہم موت کہتے ہیں, جسے تم موت کہتے ہو اسے ہم زندگی کہتے ہیں. امام نے جملے کہہ دیے, جابر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس کا موت زندگی کیسے ہو گئی؟
जिंदगी मौत कैसे हो गई। इमाम ने कहा जाबिर तू बता, जब तू दुनिया में आया तो पहला काम क्या किया। जाबिर ने कहा मौला सिर्फ मैंने नहीं, जो भी आता है वो रोता है। बच्चा जब दुनिया में आता है तो पहला काम क्या करता है, रोता है। ये तो आप सब है, आपको पता है। बच्चा ना रोए तो डॉक्टर भी परेशान, घर वाले भी परेशान। बच्चा नहीं रोया, बच्चा नहीं रोया, बच्चा नहीं रोया, हर एक चेहरे पे अफसुर्दगी। किस बात पे अफसुर्दगी है, बच्चा आया है रोया नहीं, उसे हिलाया भी जाता है, उसे मारा भी जाता है। थोड़ी देर बाद बच्चा रो पड़े, घर वाले भी खुश, डॉक्टर भी खुश। बच्चा रो पड़ा, बच्चा रो पड़ा। अब डॉक्टरों से पूछो कि इसके रोने से आप खुश क्यों हुए। उन्होंने कहा इसलिए कि अब रो पड़ा है, अब हमें पता चल गया है कि ये जिंदा है। इसलिए कि रोना जिंदगी की अलामत है, रोना जहालत की अलामत नहीं है। बच्चा दुनिया में आता है तो रोता है। जाबिर बिन हयान ने कहा मालिक बच्चा जब भी दुनिया में आता है तो रोता है। इमाम ने फरमाया जाबिर तू मुझे बता रोने की वजह क्या है। जाबिर ने कहा मालिक शऊर तो काम नहीं कर रहा था, मुझे क्या पता कि हम क्यों रोए थे। इमाम ने फरमाया हम तुम्हें बताते हैं कि इंसान दुनिया में आकर रोता क्यों है। इमाम मौत बयान कर रहे थे। इमाम ने कहा बच्चा दुनिया में आते इसलिए रोता है, वो रहता है शिकमे मादर में, वो रहता है मां के पेट में, वो समझता है कुल कायनात यही है, कुल दुनिया यही है। जब वो उधर से इधर मुंतकिल होता है तो वो घबरा के रोना शुरू कर देता है। वो समझता है मैं मर रहा हूं, वो नए माहौल में आ रहा होता है, वो नई दुनिया में आ रहा होता है। वो घबराना शुरू कर देता है कि शायद मैं मर रहा हूं। यही घबराहट उसे रोने पे मजबूर करती है। इमाम ने फरमाया जाबर जैसे इस दुनिया के सामने शिकमे मादर की हैसियत है, वैसे ही उस कायनात के सामने इस दुनिया की हैसियत है। जब तुम इधर से उधर जाते हो तो इधर वाले रो रहे होते हैं कि ये मर गया है, उधर वाले खुश हो रहे होते हैं कि अब जिंदा हो रहा है। यहां मौत मरने का नाम नहीं, मौत मुंतकिल होने का नाम। असल हमारे घर ये नहीं, ये तो हमारे रुकने की जगह है, वो हमारे रहने की जगह है। मौला अमीर अल मोमिनीन फरमाते दुनिया में राई के दाने के बराबर भी जीनत होती। मैं अपने मुहिब्बों को इतना देता इनके घर की सीढ़ियां भी सोने की होती। लेकिन अली फरमाते हैं इस दुनिया में जीनत है ही नहीं। प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए किसी मुसाफिर के हाथ में सामान देखो, वो उतना ही लेके आता है जितने दिन उसने रुकना होता है। इसलिए अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि दुनिया में उतना इकट्ठा करो जितना तुम्हें यहां रहना है। हमारे यहां मौत बड़ी खूबसूरत है। मेरे अहले सुन्नत भाई आप तशरीफ फरमाएं, आप हमारा दुख बांटने के लिए आए हैं। हमारे यहां मौत बड़ी खूबसूरत है। हम मौत से भागते नहीं, हमारा मरने को जी चाहता है। हमारे बस में हो हम अभी मर जाएं, इसलिए कि हम जी ही मौत के लिए रहे हैं। इसलिए कि जब हम मर जाते हैं तो फिर हमारे लिए मौत इतनी खूबसूरत है। मैंने अक्सर किबला कुरैशी साहब तशरीफ फरमाए हैं कि मौत के टॉपिक पे लोगों को खामोश देखा है, इसलिए कि मौत इंसान को कांपने में मजबूर कर देती है। कोई इंसान मरना चाहता नहीं। मैं चाहता हूं कि इतनी बेहतरीन मौत पर हो कि आप यहीं बैठ के दुआ करें कि काश हम मर जाएं। मौत का तस्वुर पढ़ने लगा। मौला से आगे एक शख्स ने पूछा मौला मौत क्या है। इमाम ने फरमाया इतना सख्त मरहला है जैसे रेशम का कपड़ा खारदार झाड़ी पे रख के खींचो। जो हालत उस कपड़े की होती है वो इंसान की होती है, उसका बदन कांपा। इमाम ने फरमाया काम क्यों गया। उसका मौला इतनी सख्त मौत, तो फिर आपकी मोहब्बत का फायदा। इमाम ने फरमाया तूने इंसान की मौत पूछी है, मोमन की मौत नहीं पूछी। तूने ये पूछा है कि इंसान कैसे मरता है, हमसे ये पूछ के मोमन कैसे मरता है। मौला आप हमें बताएं कि मोमन कैसे मरता है। इमाम ने फरमाया फिर सुन, जब मलकल मौत रूह कब्ज करने के लिए आता है तो वो हमारे जद अली से इजाजत लेता है। इसलिए तो हमारा शियों का अकीदा है कि मरने के वक्त कब्र पे सरहाने कुर्सी अमीर अल मोमिनीन की होती। किबला ज़ैदी साहब कहा करते थे ये जुमला मौलवियों की समझ में नहीं आएगा तो पटवारियों से पूछ लेना। इसलिए कि इंतकाल तब तक होता ही नहीं जब तक मालिक करीब ना हो। आपने मुंतकिल होना है जब तक सरहाने कुर्सी ले। मौत पढ़ने लगा हूं आपके चेहरों पे खुशी आ जाएगी, हर कोई हसरत करेगा मरने के लिए। इमाम ने फरमाया कि जद से इजाजत लेता है, जब इजाजत लेता है तो अमीर अल मोमिनीन पूछते तू कहां जा रहा है। हशमत भाई तो मलकल मौत कहता है कि मैं आज आपके शिया की रूह कब्ज करने के लिए जा रहा हूं।
آج آپ کے محب کی روح قبض کرنے کے لیے، آج آپ سے محبت کرنے والے کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں پھر اپنا شکل تبدیل کر، ایک وجیح ترین نوجوان کی شکل میں آ، خلت فاخرہ پہن، عدن کی خوشبو لگا، ایسے جا جیسے کوئی بڑا بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے۔ اور جب ملک الموت اس مومن کے قریب آتا ہے، میرے سامنے جتنے بیٹھے ہوئے کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں سے ملک الموت گزرا نہ ہو، کوئی صحن ایسا نہیں ہے جہاں سے ملک الموت نے گزر نہ کیا ہو، لہٰذا ہر گھر نے موت دیکھی ہے تو آپ یقین کے ساتھ میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ امام فرماتے جب ملک الموت آتا ہے تو پھر ہمارے مومن کے سرہانے کی طرف نہیں، پائنتی کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے قدموں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب قدموں کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو وہ مرد مومن اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اپنے پروں کو اس کے پاؤں کے تلووں سے مس کرتا ہے۔ جیسے وہ پاؤں کے تلووں سے مس کرتا ہے تو وہ جو ہی اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اسے آسمان کی طرف دیکھنے کا اشارہ کرتا ہے۔ مولا فرماتے جو ہی وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے ہم حجابات ہٹا کے اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، جو ہی ہم اسے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اس کے چہرے پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آتی ہے، وہ دوبارہ اپنے قدموں کی طرف دیکھتا ہے تو ملک الموت اشارہ کر کے اگر تو کہے تو تجھے تیرے مالکوں تک چھوڑو۔ امام فرماتے بس اسی سفر کو ہم موت کہتے ہیں، اس جانے کو ہم موت کہتے ہیں۔ ہمارے ہم موت فنا ہونے کا نام نہیں، ہمارے ہم موت بقا کا نام ہے۔ 10 محرم 61 ہجری سے پہلے زندگی کا فلسفہ یہ تھا کہ جو زندہ ہو وہ جیتا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد قانون بدل گئے۔ امام نے فرما دیا کہ کچھ ایسے بھی زندہ ہوتے ہیں جو زندہ ہو کے بھی مردہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ یہی تو وجہ تھی، ادھر 9 لاکھ تھے، ادھر 72 تھے۔ وہ زندگی سے محبت کر رہے تھے، یہ موت سے محبت کر رہے تھے۔ وہ جینا چاہتے تھے، یہ مرنا چاہتے تھے۔ انہیں منتیں کر کر کے بلایا جا رہا تھا، انہیں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا۔ وہاں زندگی سے محبت تھی، یہاں موت سے محبت۔ ہمارے ہاں موت انتہائی خوبصورت ہے، اس لیے خدا نے قرآن میں کہا، جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی، کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سنا کے مولوی شیعہ سنی بچوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ بیٹا دیکھو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا، لیکن آیت یہاں پہ رکی نے الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ کوئی ایک ایسا من ہے جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ نام خدا نے بھی نہیں لیا، خدا نے بھی صرف من کہا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ہمیں بتا دے یہ من ہے کون جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔ میں قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا، میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا تو بتا دے یہ من کون ہے۔ ایک آیت نے سر اٹھایا، اسے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، انسانوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کے خدا کی مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر دوسری آیت بول پڑی، اس نے کہا میرے پاس ایک ایسا من ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا ابھی بھی من سمجھ میں نہیں آیا۔ تیسری آیت نے سر اٹھا لیا، اس نے کہا ایک ایسا من بھی ہے جو خدا کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا ابھی تک من سمجھ میں نہیں آیا۔ میں قرآن کی آیتوں میں من ٹٹول رہا تھا یا قرآن مجھے لے کے غدیر کے چوک میں پہنچ گیا جہاں پلانوں کے منبر پہ نبی علی کا ہاتھ پکڑ کہہ رہے من کنت مولا۔ یہ ہے وہ من جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا۔